دیکھیں مخارج حروف کیا چیز ہیں؟ مخارج جو ہے وہ ایک جمع کا ورڈ ہے، حروف حرف کی جمع ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے حروف، مخارج حروف مطلب کہ حروف کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ حرف ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ الف ہو گیا، با ہو گیا، تا ہو گیا، تو عربی کے جو حروف ہیں وہ ہم منہ کے اندر کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم گلے سے ادا کرتے ہیں، کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ دانتوں سے ادا کرتے ہیں، کچھ منہ سے، ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، کچھ منہ کے خالی حصے سے۔ تو جن جگہوں سے یہ حروف پڑھے جاتے ہیں، ان کی آواز نکلتی ہے، اس کو ہم مخارج حروف بولتے ہیں۔ اوکے، آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت تجوید کی ضرورت کب ہمیں آتی ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اصولی طور پر ہم تعلیمات قرآن کی 3 قسمیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن پاک، نمبر 2 تفہیم قرآن پاک، نمبر 3 تعلیمات قرآن پاک پر عمل۔ ظاہر ہے کہ جب ہم تعلیمات قرآن پاک پر عمل اسی وقت کر سکیں گے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے، تو قرآن پاک کو کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے تجوید کے ساتھ۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے اور شرماتے بھی ہیں، مطلب کہ اگر چھوٹی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کچھ پڑھنا نہیں سیکھا تو بڑی عمر میں وہ پھر شرما رہے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ آن لائن کلاسز ہم نے ارینج بھی کی ہیں کہ تاکہ وہ لوگ جو مطلب کہ قرآن پاک کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور نہ تو وہ کسی مدرسے میں جا سکتے ہیں، اب ان کی ایج اتنی زیادہ ہوگی، تو وہ گھر میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز دیکھیں۔ یہ ویڈیوز انہی کے لیے ہیں کہ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، تو آپ گھر میں بیٹھ کے یہ کورس دیکھیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں آپ یہاں سے سیکھیں گے۔ پھر بھی اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں گے تبھی ہمیں اس کے جو ہے حروف اور ان کے جو الفاظ ہیں اس کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ قل، تو اس کے اندر جو کل ہے، کل 2 نقطوں والا قاف ہے۔ نقطوں والا مطلب یہ موٹا قاف، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو کل میں اگر ہم قاف کو موٹا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، آپ فرمائیے۔ تو اگر اسی کاف کو ہم باریک والا کاف پڑھیں گے کش والے کاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھا لو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ کھا لو وہ اللہ ایک، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہوا کہ اب ہم نے حروف کی جو آواز ہے، حرف کی جو آواز ہے وہ بدل دی۔ موٹا کاف پڑھنا تھا تو اس کی جگہ ہم نے باریک کاف پڑھ دیا، تو جس سے ہوا کیا، میننگز چینج ہو گئے۔ تو ان کے جب معنی چینج ہوں گے تو پھر ہوگا کیا کہ قرآن پاک کے اندر چینجنگ ہو جائے گی، اس کو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو جب صحیح سمجھ نہیں سکیں گے تو اس کے اوپر عمل کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہر چیز سکھائی جائے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ فن تجوید اور اس کی تعریف۔ تجوید کا ایک فن ہے، یہ کیا ہے؟ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پیشتر اس کی تعریف، موضوع اور اس کی غرض و غایت، یہ 3 چیزیں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چاہے کوئی آپ علم سیکھ رہے ہیں، کوئی فن سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تبھی آپ کو آپ اس کے اندر دلچسپی کے ساتھ وہ سیکھ سکیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اس کی تعریف بھی پڑھیں گے، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ کہ اس فن یا علم کا شرعی طور پر حاصل کرنے یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے معلوم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ قرآن پاک کو جو جس طرح یہ نازل ہوا اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تعریف کیا ہے تجوید کی؟ تجوید کا لغوی معنی ستھرا یا کھرا کرنا ہے۔ ستھرا مطلب کہ صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی ستھرا یا کھرا کرنا ہے، اور اصطلاح قراء میں حروف کو ان کے مخارج سے، جو حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، ان کو ان کے مخارج سے، مخارج مطلب کہ کون سی جگہوں سے وہ حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کو حروف کے نکلنے کی جگہوں کا نہیں پتہ تو اور اس کی صفات کا پھر نہیں پتہ، تو آپ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے۔ تو جب آپ صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو اس کے اندر آپ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازمی طور پر یہ سیکھنا ہے۔ تو مخارج، حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی بھی چیز ہے اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک صفت ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان ہے، اگر وہ اچھا بول رہا ہے، اچھا پڑھا رہا ہے، تو یہ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کے اندر ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو عربی کے حروف ہیں ان کی بھی اپنی صفات ہیں۔ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہونا ضروری ہوتا ہے ان حروف کے اندر، اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اگر ہوں گی تو وہ حروف بہت خوبصورت لگیں گے، مطلب اور خوبصورت ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جیسے ایک انسان ہے، تو انسان اگر اچھے کپڑے پہنے گا تو وہ اور خوبصورت نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب کہ خالی کپڑے، کیونکہ بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جسم ڈھانپنا، تو جسم اگر ڈھانپنے کے لیے تو نارمل کپڑے بھی پہنیں گے تو ڈھانپے جائیں گے، لیکن اس میں اور اچھے کپڑے پہنیں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے تو یہ کوالٹی ہو جائے گی، یہ ایک صفت ہو جائے گی انسان کی کہ اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا تو وہ اور خوبصورت نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے حروف اگر آپ مخارج سے پڑھتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو ان حروف کے اندر صفات نہیں ادا کریں گے، ان حروف کی صفات کو ادا صحیح نہیں کریں گے، تب تک وہ حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہوں گے، اور ان کے اندر جو اس کی حسن ہوگا وہ نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مخارج کو تو حروف کو ان کے مخارج سے، جو ان کے نکلنے کی جو جگہیں ہیں، کچھ حروف گلے سے نکل رہے ہوتے ہیں، کچھ زبان سے، کچھ دانتوں سے، کچھ ہونٹوں سے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ کون سے حروف کہاں سے نکل رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ کون سا حرف ایسا ہے جس کو موٹا پڑھیں گے، کس حرف کے اندر آواز باریک رہے گی، کس حرف کے اندر آواز کو نرم پڑھنا ہے، سخت پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے، آپ کو پھر وہاں پر زیادہ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے موضوع۔ فن تجوید کا موضوع حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی مطلب کہ الف با تا سا، یہ سارے حروف جو ہیں، یہ حروف، ان کو تو حروف تہجی بولتے ہیں۔ عربی کے اندر 29 حروف تہجی ہیں، 29، ٹھیک ہے۔ جن حروف کی آواز ہے، ساؤنڈ، اس حوالے سے 28 حروف ہیں، 28، اور بغیر آواز کے جو حروف ہیں، مطلب کہ ایک حرف ایسا ہے کہ جس کی آواز نہیں ہے، اور وہ ہے الف، اس کو خالی لمبا کرنے کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے، اسٹریچ کیا جاتا ہے اس کو، تو اس وجہ سے اس کی آواز نہیں۔ حقیقت میں 29 حروف ہیں، لکھنے میں 29 آئیں گے، اور جن کی آواز ہے وہ 28 حروف ہے۔ تو یہ حروف تہجی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف تہجی ٹوٹل کتنے ہیں، آواز والے حروف کتنے ہیں، اور بغیر آواز کے کتنے ہیں۔ غرض و غایت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فن تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے تجوید کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جائے گا، اس کے اندر آپ غلطیاں کریں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ
قرآن پاک کے معنی جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے۔ فن تجوید شرعی طور پر ہم مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسلمان اور مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جس عمر میں بھی ہو، اس کو قرآن پاک کا سیکھنا واجب ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ ہماری بہت عمر ہو گئی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا۔ دیکھیں اتنی سہولیات ہو چکی ہیں ہمارے پاس، انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آلریڈی پڑی بھی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آسانی کے لیے۔ تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہو گیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو آپ گھر بیٹھے بغیر کہیں جائے ہوئے یہ سیکھیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ لیں۔ اور یہ ٹوٹل فری کلاسز ہے، اس میں آپ کو کوئی پے کرنا نہیں پڑتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو، ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو قرآن پاک کو جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے، وہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ بھی میں نے باقاعدہ جو ہے وہ کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم یہ پہلے مخارج پڑھیں گے، پھر صفات پڑھیں گے، پھر ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں ڈائریکٹ نورانی قاعدے سے اس لیے نہیں سٹارٹ کر رہا کہ مخارج جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوں گے ڈیٹیلز میں، تو وہاں تک حروف کا شروع کرنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جلدی سے ہم یہ ویڈیوز سٹارٹ کریں گے، روز کی ایک ویڈیو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپلوڈ کروں، تاکہ آپ کو جلدی سے یہ چیزیں آئیں۔ اور پھر اس پریکٹیکلی بھی ہم جو ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ لائیو کلاسز بھی سٹارٹ کروں، تاکہ جو ہے وہ کچھ لوگ لائیو کلاس لے کر یہ سبق سیکھیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر کے، کچھ لوگ بہت تیز قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جس میں حروف کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک حروف کو آپ ان کے مخارج سے باقاعدہ صفات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو حروف کی صحیح جو آواز ہے وہ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جب حروف کی آواز ادا نہیں ہوگی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر حرف کی آواز سمجھ آئے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس کی جو کوالٹیز ہیں حروف کی وہ پتہ ہونی چاہیے، حروف کی جو صفات ہیں کہ کون سے حرف موٹا پڑھا جا رہا ہے باریک، تو یہ ہر ایک لفظ ایک دوسرے سے حروف جدا ہو، تو ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے ہے اصول مخارج، جو مخارج کے جو قانون ہیں وہ کتنے ہیں۔ اصول مخارج 5 ہیں، 5 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ مخارج ہم پڑھتے ہیں، اور ٹوٹل مخارج جو ہیں وہ 17 ہیں، 17۔ تو یہ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ ان 5 جگہوں سے، ان کو اصول مخارج بولتے ہیں۔ یہ 5 جگہیں ایسی ہیں جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ 5 جگہوں سے ہم نے کتنی جگہیں پڑھنی ہیں؟ 17 مخارج، یعنی کہ 17 جگہیں ایسی ہوں گی ان 5 جگہوں کے اندر کہ جہاں سے ہم نے 29 حروف جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، 29 حروف جو ہم نے ہیں وہ پڑھنے ہیں ان 17 جگہوں سے۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے حلق۔ حلق گلے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر اللسان، لسان زبان کو بولتے ہیں، عربی میں لسان بولتے ہیں۔ الشفتان، دو ہونٹوں کو عربی میں شفتان بولتے ہیں۔ الجوف، منہ کے خالی جو حصہ ہے اس کو جوف بولتے ہیں۔ خیشوم، جو ناک کے اندر ہڈی ہوتی ہے جس کو ناک کا بانسا بولتے ہیں، وہ خیشوم کہلاتا ہے عربی کے اندر۔ تو یہ 5 جگہیں ہیں جہاں سے ہم نے انشاءاللہ 17 مخارج پڑھنے ہیں، اور وہ 17 مخارج کے اندر کتنے حروف پڑھے جائیں گے؟ 29 حروف انشاءاللہ۔ تو وہ ہم آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے حلق۔ اصول مخارج کے اندر سب سے پہلے حلق، گلا۔ گلے سے مطلب کتنی حروف ہم نے پڑھنے ہیں اور کتنی جگہیں ہوں گی گلے کے اندر۔ تو گلے کے اندر 3 جگہیں ہوتی ہیں، 3 مخارج ہیں۔
مخارج کی جو مخارج جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع کا ورڈ ہے، لفظ ہے، اور اس کا جو سنگل ہے، جو واحد ہے، وہ ہے مخرج۔ مخرج مطلب ایک حرف کے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، مطلب ایک حرف ہے اس کے جو نکلنے کی جگہ، اس کو ہم بولیں کہ مخرج۔ مطلب کہ با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ حرف کی ہم بات کریں گے تو اس ٹائم ہم بولیں گے کہ ان حروف کے مخارج کیا ہیں، ان کی نکلنے کی جو جگہیں ہیں وہ کون کون سے، ٹھیک ہے۔ تو گلے سے جو 3 جگہیں ہیں، وہ مطلب گلے کے اندر 3 جگہیں ہیں، 3 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، 3 مخارج ہیں جہاں سے کتنے حروف پڑھے جاتے ہیں، 6 حروف۔ 6 حروف گلے سے پڑھے جائیں گے، 3 جگہیں ہوں گی جہاں سے 6 حروف، اس کا مطلب کہ ہر جگہ سے 2 حروف پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ زبان سے جو ہے نا، ہم نے 10 جگہیں ایسی ہیں زبان سے جو ریلیٹڈ ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ شفتان میں سے یعنی کہ یہ 2 جگہیں، ہونٹوں میں سے 2 جگہیں ہیں، 4 حروف ادا ہوں گے، 2 جگہوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں جو کہ ہونٹوں میں ہیں، وہ جگہیں۔ اس کے بعد الجوف۔ الجوف منہ کے خالی حصے کو بولتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک جو ہے وہ جگہ ہے منہ کے خالی حصہ، وہاں سے 3 حروف پڑھے جاتے ہیں جو کہ حروف مدہ جن کو بولا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ہے الخیشوم۔ خیشوم کیونکہ ناک کا بادشاہ بولتے ہیں، تو یہاں پر غنہ ہوتا ہے، آواز کو جو ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ خیشوم مطلب کہ غننے کا مخرج ہے، یہاں سے آواز ناک میں جاتی ہے، اور یہ غننے کا مخرج ہے، مطلب غنہ یہاں سے ادا ہوتا ہے، جتنے بھی غننے کی جو ساؤنڈ ہے وہ یہاں سے ادا ہوگی۔ تو یہ 5 جگہیں میں نے آپ کو بتائی جن کو اصول مخارج بولیں گے۔ تو ان 5 جگہوں کی، ہمارے منہ کے اندر جو 5 جگہیں ہیں، ان 5 جگہوں سے ہم نے انشاءاللہ 17، ان 5 جگہوں کے اندر 17 جگہیں ہیں جہاں سے ہم نے 29 حروف پڑھنے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بہت سمجھ آنے لگے، کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ بہت میں نے کوشش کی ہے تھوڑا ایڈوانس بناؤں، ود امیجز ہیں، اور تاکہ باقاعدہ طور پر آپ کو تصویر بھی سامنے آپ کے ہوگی اور آپ کو جگہ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ کون سی جگہ ہے یہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خیشوم، یہ جو ناک کی یہ والی جو جگہ ہے ہڈی والی، اس کو ناک کا بادشاہ بولتے ہیں۔ الجوف، یہ جو گرین پلیس ہے، گرین جگہ ہے سبز رنگ کی، یہ ساری جگہ جو ہے یہ منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، اس کو جوف بولتے ہیں، یہاں سے 3 حروف پڑھے جاتے ہیں۔ حلق، یہ جو پرپل ون ہے یہ کلر ہے، یہاں سے یہ گلے کا سارا حصہ ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کتنے ہم نے کہا تھا، 3 جگہیں ہیں گلے کے اندر جہاں سے 6 حروف پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد لسان ہے، یہ جو جگہ ہے یہ زبان ہے منہ کے اندر، یہ والی ساری، کیونکہ یہ انشاءاللہ آگے یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو ان کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ الشفتان، 2 ہونٹ، ٹھیک ہے، تو یہ 2 ہونٹ ہیں، یہاں سے انشاءاللہ کچھ حروف پڑھے جائیں گے۔ تو یہ اصول مخارج 5 تھے جو ہم نے آج پڑھے ہیں، تو ان کا آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں الحلق۔ تو یہ سب سے پہلی جگہ ہے منہ کے اندر جو ہم نے میجر ایریاز پڑھے تھے، تو یہ سب سے پہلی ہے کہ جہاں سے جس حلق کے اندر مطلب کہ 3 جگہ ہوتی ہیں گلے کے اندر، گلے کے اندر یہ آپ کو یہ ایرو سائن ہے وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ سب سے باٹم، اقصی حلق سب سے نیچے والا حصہ، باٹم آف دی تھروٹ، سب سے نیچے والے حصے سے 2 حروف پڑھے جائیں گے، یہ مخرج نمبر 1 ہوگا، اس کو ہم بولیں گے مخرج نمبر 1، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، تو 17 مخارج کو ہم نمبر وائز پڑھیں گے، تو نمبر وائز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی مخرج نمبر کون سا ہم پڑھ رہے ہیں، تو مخرج نمبر 1، اور یہ ایک سیکوینس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، نیچے سے شروع کریں گے اور اوپر کی طرف آتے جائیں گے، منہ کی طرف اور ہونٹوں کی طرف پھر آئیں گے، تو جتنے جو حروف جہاں سے پڑھے جائیں گے، جس رستے میں، اس رستے میں جو حروف آتے جائیں گے ان کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم مخارج سارے پڑھیں گے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے بھی یاد رکھنے ہیں، اور یہ پھر کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اگر بیچ میں سے ہم یاد کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے ہم بھول جائیں، لیکن ایک سائڈ سے ہم کیونکہ شروع کر رہے ہیں مخارج، تو اس کو ہم بولیں گے مخرج نمبر 1۔ تو مخرج نمبر 1 سے ہم 2 حروف پڑھے جاتے ہیں، اور مخرج نمبر 1 کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، یہ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ ہے، اس کو بولتے ہیں اقصی الحلق، باٹم آف دی تھروٹ۔
اور یہ کون سی ہے؟ حمزہ اور ہا۔ اس سے اوپر ہے وسط الحلق، گلے کا درمیان والا حصہ، middle of the throat، یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ہا عین، ٹھیک ہے؟ یہ دو حروف گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھے جائیں گے۔ میں ان کی پریکٹس کرواؤں گا آپ کو، میں بھی آج پہلی کلاس میں آپ کو جیسے انٹروڈکشن کروا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے ود ایگزامپلز ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ان کی آواز کو ڈسکس کریں گے، آواز کو کہاں سے میرے ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہوئیے گا، انشاءاللہ ہر چیز آپ کو سکھائی جائے گی۔ ادنی الحلق، گلے کا سب سے اوپر والا حصہ، یہاں سے بھی دو حروف ادا ہوتے ہیں، خا غین، ٹھیک ہے؟ یہ دو حروف، تو یہ ٹوٹل 6 حروف ہو گئے، 3 جگہوں سے ہم نے پڑھا، تو ہم نے کتنی جگہیں پڑھنی ہے؟ 17، تو ٹوٹل 17 مخارج ہم نے پڑھنے ہیں، جہاں سے ہم نے انشاءاللہ 29 حروف پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کو اس کلاس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی کوسچن ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں اور آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ بتائیں۔ ہاں، یہ ویڈیو میں اردو میں کیونکہ بنا رہا ہوں تو انگلش میں آلریڈی میں نے بنائی ہیں، اگر انگلش میں مجھے اچھا فیڈ بیک ملا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ اردو میں بھی بنائیں، تو اس لیے میں نے ابھی اردو میں سٹارٹ کی۔ تو کچھ لوگ اگر انگلش میں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انگلش والی ویڈیو ہمارے چینل کے اوپر پڑھی ہیں۔ چینل سے بات پھر یاد آ گئی کہ ابھی تک اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ جیسے ہی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ڈیلی کی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، تاکہ آپ ایزیلی اس کو پریکٹس کریں، اس کو یاد کریں اور اس کو پھر واچ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک کورس ہم بنائیں گے اس کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے انشاءاللہ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے، تو کسی قسم کا بھی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اسی طرح یہاں کلاس آخر تک پوری کلاس دیکھیے گا، یہ نہیں کہ تھوڑی سی دیکھے اور چھوڑ دی۔ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو نہیں پتہ ہوں گی، جو کہ بہت ضروری ہو سکتی ہیں آپ کے لیے، تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں یہاں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اور پھر اس کو آگے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اوکے؟ مجھے اجازت دیجیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔